نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ہمارے آج کے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 کی تلاوت آپ نے سنی۔ اس کے اولین مخاطبین بنی اسرائیل ہی ہیں، لیکن عمومی طور پر تمام مسلمان بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کا حل بتایا ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ لفظ الصلاۃ کا معنی دعا بھی ہو سکتا ہے اور نماز بھی ہو سکتا ہے، اور صبر سے مراد بعض مفسرین نے روزہ بھی لیا ہے۔ صبر سے مراد صبر تکلیف پر، پریشانی پر یا روزہ ہو، اور الصلاۃ سے مراد دعا ہو یا نماز ہو۔ دونوں صورتوں میں جب بھی کوئی پریشانی ہو تو نبی علیہ السلام کا یہی معمول تھا کہ آپ فوراً نماز شروع کر دیتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، آپ نفلی نماز شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو خصوصاً اور تمام مسلمانوں کو عموماً یہ نصیحت کی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کوئی مصیبت آئے صبر، نماز، دعا کے ساتھ جو ہے اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز پڑھنا بہت بھاری ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے نماز پڑھ لینا، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر دل میں خشیت الہی ہو، خوف الہی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، تقوی ہو، ایمان موجود ہو دل کے اندر، تو پھر اس سے آسان کام بھی کوئی نہیں، ورنہ تو نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ، خاشعین کی تفسیر وضاحت اگلی آیت میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خصوصاً وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے، وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے اور اپنی دنیا کے کیے ہوئے تمام اعمال کا ہم حساب دینے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کے دلوں میں آخرت کا یقین ہو، آخرت کی فکر ہو،
رب تعالیٰ کی محبت ہو تو ان کے لیے تو یہ کام بالکل مشکل نہیں ہے، اور خصوصاً وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور وہ لوگ جنہیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حساب ایک دن دینا پڑے گا۔ تو آج کے ہمارے سبق میں ایک ہی خاص بات ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی، مصیبت، کوئی مسئلہ پیدا ہو تو فوراً آپ نماز شروع کرو، نفلی نماز ادا کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، توبہ استغفار کر کے، دعا مانگ کے آپ اپنی مصیبت کو کم کر سکتے ہیں۔ اور نماز کی پابندی کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ مومن مسلمان جو ہوتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، اگر مشکل ہوتا ہے تو منافقوں کے لیے ہوتا ہے، خصوصاً فجر کی نماز، خصوصاً عشاء کی نماز، دو نمازیں ایسی ہیں جو منافقوں پر بہت بھاری ہیں۔ عشاء کی نماز کے وقت ٹائم سے سو جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، صبح سوئے رہتے ہیں اور جاگ نہیں آتی، اس وجہ سے بھی ان کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ تو نمازوں کو چھوڑنا، سستی کرنا، لیٹ کرنا، یہ منافقوں کا شیوہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی اور صبر کرنے کی اور نماز اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فہم قرآن کے دو اسلوب ہیں مصباح القرآن میں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، واو کا معنی اور استعینو، تم سب مدد طلب کرو۔ استعینو کے شروع میں الف سین تا، الف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اصل لفظ میں اس وقت اس پر زبر زیر نہیں ہے، زبر زیر ہو تو حمزہ ہوتا ہے، اور الف وہی ہوتا ہے جب کسی سے ملا کے پڑھنے کی ضرورت پڑے تو درمیان میں سے لیس ہو جائے، نہ پڑھنے میں آئے، تو یہ اس کے لیے اس کو الف کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں سمجھانے کے لیے زیر دی ہوئی ہے، ورنہ پڑھا نہیں جا سکتا۔ فعل کے شروع میں الف سین تا، اس میں طلب کرنے اور چاہنے کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں طلب کرو کا لفظ موجود ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، تم سب مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ، واو کا معنی اور الصلاۃ، نماز کے ذریعے، تم سب مدد طلب کرو نماز، صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، ہاں کا اشارہ کس طرف ہے؟ الصلاۃ کی طرف۔ انہا، بے شک یہ نماز، لکبیرۃ، البتہ بڑی بوجھل ہے، بھاری ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی بوجھل ہے، بھاری ہے۔ إِلَّا، مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کرنے والوں پر۔ کیا مطلب؟ عاجزی کرنے والوں پر بوجھل نہیں، بھاری نہیں، ڈرنے والوں پر بھاری نہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، ان پر نماز پڑھنا بھاری نہیں۔ دوبارہ دیکھ لیں، وَاسْتَعِینُوا، اور تم سب مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی بوجھل ہے، إِلَّا، مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کرنے والوں پر بوجھل نہیں ہے۔ الذین، یہ خاشعین کون ہیں؟ ان کی تفسیر، ان کی وضاحت۔ الذین، وہ لوگ جو، یظنون، وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ یظنون کا اصل ترجمہ وہ سب گمان کرتے ہیں، وہ سب گمان کرتے ہیں۔ زن، بد زن، بد زنی،
اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم. اگر اس کے بعد لفظ انا استعمال ہو تو پھر اس کا ترجمہ وہ سب یقین کرتے ہیں ہوتا ہے. یظنون کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں انا موجود ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یقین کریں گے، ورنہ اس کا ترجمہ بدگمانی ہوتا ہے. الذین یظنون، وہ لوگ جو سب یقین رکھتے ہیں، انہم کے بے شک وہ، ملاقو وہ سب ملنے والے ہیں. ملاقو ملاقات اردو میں بولا جاتا ہے، ملاقو ملاقات، ملاقاتی حضرات، وہ سب ملنے والے ہیں. ربہم اپنے رب کو، وَأَنَّهُمْ اور کہ بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. دوبارہ سے دیکھ لیں، الذین وہ لوگ جو، یظنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. ظن کا معنی گمان ہوتا ہے، اور ظن کے لفظ فعل کے بعد انا کے آنے کی وجہ سے ترجمہ یقین کرتے ہیں. الذین یظنون وہ لوگ جو سب یقین رکھتے ہیں، انہم کے بے شک وہ، ملاقو وہ سب ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کو، وَأَنَّهُمْ اور کہ بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. اس اسلوب میں 65% الفاظ اردو میں، 20% بار بار آتے ہیں نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں. آج کے ہمارے سبق میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو آپ کو یاد کرنا پڑے. واو کا معنی اور، استعینو تم سب مدد طلب کرو. استعینو کا اردو میں استعمال کریں، استعانت، اعانت، معاون، معاونین حضرات. صبر، بالصبری صبر کے ساتھ، صبر صابر صبر و استقامت. واو کا معنی الصلاۃ نماز، صوم و صلاۃ کا پابند، اقامت صلاۃ، اور سب سے آسان کیا ہے؟ مصلی. سب سے آسان کیا ہے؟ مصلی. واو کا معنی اور، انہا بے شک وہ، لکبیراتن البتہ بڑی ہے، بھاری ہے، بوجھل ہے. سب ترجمے درست ہیں، آپ کوئی بھی کر سکتے ہو. ہاں جی، لکبیراتن البتہ بڑی ہے، بوجھل ہے، بھاری ہے. کبیرہ کبیر، اکبر مکبر، تکبر تکبیر، سب اسی سے ہیں. الا مگر، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، علی الخاشعین، علی مگر عاجزی کرنے والوں پر، ڈرنے والوں پر، خشیت اختیار کرنے والوں پر. ہاں جی، علی کا معنی پر، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم. الخاشعین خشوع خضوع، خشوع خضوع، عاجزی انکساری اور اللہ کا خوف. الذین وہ لوگ جو، یظنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. زن بد زن، زن غالب اردو میں بولا جاتا ہے، اور انا کے آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ یقین کرتے ہیں. انہم بے شک وہ، کہ بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں. ملاقو ملنے والے ہیں. اردو میں کیا بولیں گے؟ ملاقات، ملاقاتی حضرات. ربہم اپنے رب کو، رب مربی تربیت، واو کا معنی اور، انا ہم بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، مکتوب الیہ مرسل الیہ، الداعی الخیر. راجعون لوٹنے والے ہیں. رجوع راجع، مراجعت، رجعت پسندی. آج کے ہمارے سبق میں کوئی ایسا لفظ نہیں جسے آپ نے یاد کرنا ہو. الحمدللہ
اللہ کا فضل ہے آپ پر، اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ تو تمام طلبہ اور طالبات کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنے سبق کو اچھی طرح سبق پڑھنے کے دوران ہی یاد کر لیا کریں اور بعد میں ضرور دہرایا کریں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔